بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ بڑے تفصیلی احکامات ہیں، اور نماز پڑھنا جب فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے، اور نماز کو درست پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ بس ٹھیک ہے ساڈا کام ہے نماز پڑھنا، نہیں، آپ پر فرض ہے نماز پڑھنا، آپ پر فرض ہے نماز درست پڑھنا، آپ پر فرض ہے نماز درست پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے عرض کرنا کہ مولا میں درست نماز نہیں پڑھ سکا، جیسا عبادت کا حق تھا میں ویسی عبادت نہیں کر سکا، مگر مولا تو کرم کی برکھا برسا اور میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز درست پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو آج ہے اس کی ایپیسوڈ 1۔ پہلی قسط میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، ایک نماز فرض ہے، ایک نماز واجب ہے، وتر واجب، ایک نماز سنت مؤکدہ ہے، اور ایک نماز سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ان چاروں کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، لہذا اس کو سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ آئیے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکھتے ہیں فرض پڑھنے کا طریقہ۔ فرض پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جب بندہ تنہا فرض پڑھے اس کا طریقہ، اور جب بندہ جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے فرض پڑھے اس میں تھوڑا سا فرق۔ پہلے پڑھتے ہیں تنہا فرض، خواہ وہ فجر کے 2 فرض ہوں، ظہر عصر عشاء کے 4 ہوں، یا مغرب کے 3 فرض ہوں۔ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یاد رکھیں، پہلی بات 2 رکعت جب بھی پڑھیں گے اس کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ 2 فرض پڑھیں ایک ہی طریقہ، 2 سنت پڑھیں وہی طریقہ، 2 نفل پڑھیں وہی طریقہ۔ 2 رکعت فرض سنت پڑھیں یا نفل پڑھیں اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے لے کے ولا الہ غیرک تک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین تک پڑھیں گے، اور پھر آگے سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھ کے تو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں گے، اور التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ 2 نفل پڑھنے کا بھی یہی طریقہ، 2 فرض پڑھنے کا بھی یہی طریقہ، 2 سنت پڑھنے کا بھی یہی طریقہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرض پڑھنے کا طریقہ۔ فرض پڑھنے کا میں نے عرض کر دیا، 2 فرض پڑھنے کا طریقہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اگر فرض 3 ہیں یا 4 ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم تنہا فرض پڑھ رہے ہیں یعنی اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے لے کے ولا الہ غیرک تک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ، پھر قول شریف۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کے پھر الحمد شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے۔ اگر سورت یاد نہیں تو پھر قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی ہے اب اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھیں گے، 2 رکعت مکمل ہو گئی، رکوع اور سجدہ کریں گے، اتحیات بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرض، 4 فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لیے، اتحیات بیٹھ گئے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرض کی تیسری رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے صرف وللضالین آمین تک، اور چوتھی رکعت کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے وللضالین آمین تک۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، نہ پہلے ثنا پڑھنی ہے نہ بعد میں قول شریف، صرف الحمد شریف پڑھیں گے۔
तीसरी और चौथी रकत में फिर रुकू और सजदे करेंगे, 4 रकतें मुकम्मल हो गई, अतहियात बैठ जाएंगे और यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ के सलाम फेर देंगे। ये हो गई 4 रकत पढ़ने का तरीका। अगर मगरब के 3 फर्ज पढ़ने थे इसी तरीके से पढ़ेंगे, पहली 2 रकत पढ़ेंगे, तीसरी रकत में अल हम्द शरीफ पढ़ेंगे और फिर बैठ जाएंगे और अतहियात पढ़ के पूरा तो सलाम फेर देंगे। तरीका वही होगा जिस तरह मैंने अर्ज किया। अब यही फर्ज अगर आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे, उसका तरीका ये होगा कि इमाम के पीछे आपने सूरतुल फातिहा और कुल शरीफ या इसकी जगह पर सूरत वगैरह नहीं पढ़नी। तरीका यह है कि इमाम की किराअत ही मुक्तदी की किराअत होती है। किराअत कहते हैं अल हम्द शरीफ और कुल शरीफ, सूरतुल फातिहा और जो आगे सूरत मिलाई जाती है ये किराअत है। इसके अलावा इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर भी कहेंगे, सना भी पढ़ेंगे और वला इलाहा गैरू तक पढ़ के चुप कर जाएंगे। औज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ये दोनों किराअत के ताबे है और किराअत आपने नहीं करनी, किराअत इमाम साहब ने करनी है। इमाम साहब किराअत जोर और असर में आहिस्ता आवाज से पढ़ते हैं, आपको आवाज नहीं आती मगर इमाम किराअत करते हैं। और मगरब इशा और फजर में इमाम साहब ऊंची आवाज में किराअत करते हैं, आपको आवाज भी आती है। आपको आवाज आए या ना आए मगर इमाम के पीछे किराअत नहीं करनी, वरना नमाज नहीं होगी, सजदा साफ पड़ जाएगा, तर्के वाजिब आ जाएगा। लिहाजा फर्ज नमाज जब इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो उसमें फर्क यह है कि इमाम के पीछे किराअत नहीं करेंगे, अल हम्द शरीफ और कुल शरीफ नहीं पढ़ेंगे। रकूब जे जब अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे आप भी अल्लाहु अकबर कहेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कहेंगे, आप रब्बना लकल हम्द कहेंगे, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, जो दुआ आपको याद है वो कहेंगे। फिर रकू और सजदे करेंगे, फिर सजदे में तस्बीहात पढ़ेंगे, अत्तहियात सब कुछ पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल हम्द शरीफ और कुल शरीफ नहीं पढ़ेंगे। ये है फर्ज पढ़ने का तरीका। इसके बाद है वितर वाजिब। इशा की नमाज के जो 3 वितर वाजिब हैं उनके पढ़ने का तरीका यह है, पहली रकत में उसी तरह अल्लाहु अकबर कह के सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यहां से लेके वला इलाहा गैरुक तक, फिर तअव्वुज़ औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे मुकम्मल, फिर बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ेंगे, फिर अल हम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर साथ सूरत मिलाएंगे या कुल शरीफ पढ़ेंगे, फिर रुकू सजदे करके दूसरी रकत में पढ़े खड़े हो जाएंगे। ये पढ़ रहे हैं हम वितर वाजिब अकेले। दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ के अल हम्द शरीफ पढ़ेंगे और फिर साथ सूरत मिलाएंगे या कुल शरीफ पढ़ेंगे। फिर रुकू सजदे करके 2 रकातें पूरी हो गई, अत्तहियात बैठ जाएंगे, अब्दुहु व रसूलहु तक 2 रकत पढ़ के अत्तहियात पढ़ा, अब्दुहु व रसूलहु तक, फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तीसरी रकत में फिर अल हम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर कुल शरीफ पढ़ेंगे या कोई और सूरत मिलाएंगे। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ भी उठाने हैं, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं और फिर पढ़ेंगे दुआए कुनूत। दुआए कुनूत मुकम्मल पढ़ कर तो फिर आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, फिर सजदे करेंगे, फिर उसके बाद अत्तहियात बैठेंगे आखिरी और यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ के सलाम फेर देंगे। ये तरीका हुआ आपके वितर वाजिब पढ़ने का। याद रखें, वितर वाजिब के अंदर 3 चीजें एक्स्ट्रा है। एक, जब तीसरी रकत में खड़े होते हैं तो अल हम्द शरीफ भी पढ़नी है, कुल शरीफ भी पढ़नी है, तो अगर उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहना है, एक ये हाथ भी उठाने हैं, 2 दुआए कुनूत भी पढ़नी है, 3। इन तीनों में से कोई चीज भी अगर आप भूल जाएंगे तो फिर सजदा साव करने से नमाज ठीक हो जाएगी। यानी आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, दुआए कुनूत शुरू कर दी तो सजदा साव कर लें, आपने अल्लाहु अकबर कहा हाथ नहीं उठाए तो सजदा साव कर लें, और अगर आपने दुआए कुनूत ही नहीं पढ़ी तो फिर भी सजदा साफ कर ले। और अगर आप तीनों चीजें भूल गए, कुल हु अल्लाह अहद मुकम्मल पढ़ी, तीसरी रकत में अल हम्द शरीफ पढ़ी, कुल शरीफ पढ़ी और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले गए, रुकू में पहुंचे तो याद आया कि मैंने तो दुआ कुनूत पढ़नी थी, कोई मसला नहीं, अब रुकू और सजदा मुकम्मल करके अब सजदा साफ कर लें तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। तो ये हुआ वितर वाजिब पढ़ने का तरीका।
اس کے بعد ہے سنت مؤکدہ. میں نے عرض کیا 2 سنتیں، 2 فرض، 2 نفل پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. 4 سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یہ کون سی سنتیں ہیں؟ زور کی فرضوں سے پہلی جو 4 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں. جمعۃ المبارک کے فرضوں کی پہلی 4 سنتیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور 2 فرض جمعے کے پڑھنے کے بعد جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں. بعض لوگ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں. فرضوں کے جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو زور کی پہلی 4، جمعے کی پہلی 4 اور جمعے کی بعد والی 4 یہ سنت مؤکدہ ہے. ان کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف، قول شریف، رکوع اور سجدے کریں گے. دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں گے اور قول شریف پڑھیں گے یا سورت ملائیں گے. پھر رکوع اور سجدے کریں گے. التحیات درمیان والا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے. تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، اس میں بھی الحمد شریف اور قول شریف پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف اور قول شریف پڑھیں گے. آخری التحیات ویسے ہی مکمل پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب تک. یہ ہو گئی آپ کی 4 سنت مؤکدہ. زور کی پہلی، جمعے کی پہلی 4 اور جمعے کی بعد والی 4 یہ سنت مؤکدہ. ان کے پڑھنے کا طریقہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، الحمد شریف، قول شریف، اور باقی تینوں رکعات کے اندر دوسری، تیسری، چوتھی رکعت کے اندر صرف الحمد شریف اور ساتھ سورت ملائیں گے. نئی سورت آتی تو قول شریف پڑھ لیں گے. صرف الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. التحیات درمیان والا عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اور آخری التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے. یہ ہو گئی ہماری سنت مؤکدہ. اس کے بعد ہے سنت غیر مؤکدہ. عصر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور جو عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہیں. غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کا فرق یہ ہے، جن سنتوں کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی وہ مؤکد ہو گئیں، اور جن کی ترغیب نہیں فرمائی، تاکید نہیں فرمائی، وہ غیر مؤکد ہے. غیر مؤکد اگر بندہ سنتیں چھوڑ بھی دے تو اسے گناہ نہیں ہوتا، مگر سنت مؤکدہ کو چھوڑنا یہ جائز نہیں. تو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یعنی عصر کی پہلی 4 اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. جو سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ تھا نا، اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں. پہلا التحیات بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، آخری التحیات بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے. پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہ، الحمد شریف اور قول شریف، اور تیسری رکعت میں بھی سبحانک اللہ، الحمد شریف اور قول شریف یا سورت، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف اور سورت، اور چوتھی میں بھی الحمد شریف اور سورت. یعنی جو 4 سنت مؤکدہ ہم پڑھتے ہیں، زور کی پہلی 4 اور جمعے کی پہلی اور بعد والی 4، ان سنتوں میں اور عصر اور عشاء کی جو پہلی سنت غیر مؤکدہ ہے، ان میں 2 فرق ہے. ان میں التحیات دونوں مکمل پڑھنے ہیں یوم یقوم الحساب تک. عصر اور عشاء کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان میں دونوں التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہ سے شروع کریں گے، الحمد شریف قول شریف پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں بھی سبحانک اللہ سے شروع کریں گے اور الحمد شریف اور قول شریف پڑھیں گے. دوسری رکعت میں الحمد شریف اور قول شریف یا سورت، اور چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف اور قول شریف یا سورت. التحیات دونوں مکمل پڑھیں گے. اس طرح یہ طریقہ ہمارا ہو جائے گا فرض پڑھنے کا، وتر واجب پڑھنے کا، سنت مؤکدہ پڑھنے کا، اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا. نماز پڑھنے کا طریقہ ایپیسوڈ 1 آج ہم نے ملاحظہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے کے دوسری جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں جلد پیش کریں گے. اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.